نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى في مقام آخر ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو معراج عطا فرمائی ہے وہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب معراج عطا فرمائی. ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اپنے دور میں معراج عطا فرمائی ہے. معراج کا معنی وہ نقطۂ عروج کہ جو ان کی شان کے مناسب تھا. ہر نبی کو اللہ نے اپنے اپنے زمانے میں نقطۂ عروج پر پہنچایا ہے اور وہ ان کی معراج. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی وہ ان کی شان کے مطابق. ظاہر ہے کہ نبیوں کے درمیان ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت و رفعت و شان و مرتبت ہے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مل کر بھی اس شان و عظمت و رفعت و مرتبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج نصیب ہوئی ہے وہ معراج تمام انبیاء کی معراج سے بڑھ کر ہی ہو. یہ بات اتنی تو عام بہت سادہ فہم ہے جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اور ہر آدمی اس کو چاہے اس کا کتنا ہی کم تجربہ یا کم علم کیوں نہ ہو لیکن اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جیسی شان ویسی معراج. اور اللہ کے ہر نبی کو علیہم الصلاۃ والتسلیم معراج نصیب ہوئی. یاد رکھیے کہ ویسے تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے اس کا تو شمار ہی کوئی نہیں. یہ ملعون مرزا قادیانی تھا جس نے اپنی خباثت باطنی کو یوں ظاہر کیا. جو اس کے دل میں تھا وہ اس کے منہ سے اس نے بکا. وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 معراج معجزے نصیب ہوئے, مجھے 10,000 ہوئے. جو اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. نعوذ باللہ من ذالک. کہ اس کے دل میں جو تھا نا وہی اس کے منہ سے اس نے بکا ہے. برتن سے وہی کچھ ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. برتن میں اگر دودھ ہے تو دودھ نکلے گا, برتن میں اگر پانی ہے تو اسے انڈیلو تو پانی نکلے گا, اور اگر برتن میں پیشاب ہے تو اسے انڈیلو تو پیشاب نکلے گا, اور کوئی چیز تو نکل نہیں سکتی. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر خباثت تھی, اس کے اندر غلاظت تھی, اس کے اندر بدبو تھی, اس کے اندر تعفن تھا, اس کے اندر مردہ پنا تھا. لہذا اس کے منہ سے یہی بکواس نکلنے تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنے معجزات عطا فرمائے ہیں ان معجزات کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا. اور میرا عقیدہ میں بیان کروں، میرا اپنا عقیدہ ہے، ذاتی ایک خیال ہے، ایک سوچ ہے، ضروری نہیں اس سے دنیا متفق ہو، ضروری نہیں، لیکن جو مجھے اپنے آقا سے عقیدت ہے، محبت ہے، تعلق ہے، بہت کم درجے کا، بہت ہی کم درجے کا تعلق، اور میں اس تعلق کی بنیاد پر اپنے جذبات کو، اپنے معافی ضمیر کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو الفاظ کے جامع میں جب اسے ڈھالتا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کی زندگی کا ہر سیکنڈ معجزہ ہے. میرے آقا کی زندگی کا ہر سیکنڈ، ہر گزرنے والا سیکنڈ اپنی جگہ ایک معجزہ. اور میں یہ بھی کہوں نا تو پھر میں معجزات کی دنیا کو تنگ کر دیتا ہوں. جب میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے آقا کی زندگی کے ہر سیکنڈ کو معجزہ کہتا ہوں تو پھر میرے دل نے کہا بلال تو انصاف نہیں کر رہا. میرے دل نے مجھے جھنجھوڑا، اس نے کہا بلال تو انصاف نہیں کر رہا، تو اپنے آقا کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ تو انصاف نہیں کر رہا. اس لیے کہ اگر تو نے یہ کہہ دیا کہ ہر سیکنڈ معجزہ ہے تو پھر بھی اس سیکنڈ کو کیرا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ 23 سالہ زندگی کہہ لیجئے، نبوت کی زندگی کہہ لیجئے، تو نبوت کی 23 سالہ زندگی میں ہر سال کتنے دن ہوتے ہیں؟ شمسی حساب سے، نظام شمسی اعتبار سے 365 اور نظام قمری کے اعتبار سے 355. سورج کا نظام ذرا بڑا ہے چاند کے نظام سے. یہی وجہ ہے کہ پورے 36 سال کے بعد آدمی ایک سال نظام قمری کے اعتبار سے بڑا ہو جاتا ہے. انگریزی سال 36 تو اسلامی سال وہ 37 ہوتا ہے، کیونکہ اسلامی سال نظام قمری جو چل رہا ہے وہ ایک سال بڑھ جاتا ہے 36 سال کے بعد. اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ آپ لوگ زکوٰۃ دیں تو نظام قمری کے اعتبار سے دیں، نظام شمسی کے اعتبار سے نہیں. کوئی آدمی ہے، ایسے بھی ہے، جو دسمبر میں یا جنوری میں یا جون میں یا جولائی میں یا اپریل میں، ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب میں جو ٹیکس ایئر ہے میرا وہی زکوٰۃ کا سال ہے. ٹیکس ایئر میرا اپریل ہے، اپریل ٹو اپریل، تو میرا زکوٰۃ کا سال بھی اپریل ٹو اپریل. میں نے کہا بھائی پھر اتنا خیال رکھنا کہ 36 سال کے بعد ایک سال کی زکوٰۃ نکال دینا اور سارا حساب رکھنا. میں نے اس کو سمجھایا کہ پہلے سال کتنا پیسہ تھا، دوسرے کتنا، تیسرے کتنا، چوتھے سال، تو 36 سال کے بعد یہ سارے پچھلے 36 سال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنی ہے. اس نے کہا یہ کون یاد رکھتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ بدلو نظام کو، اپریل سے آ جاؤ کسی بھی ایک مہینے میں، اسلامی مہینے میں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ 36 سال کے بعد تمہیں ایک سال کی پچھلے 36 سال کی کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ دینی پڑے، اور وہ تمہارے لیے بڑا مشکل ہے. کوئی آدمی نظام شمسی کے اعتبار سے دیا کرتا ہے تو 36 سال کے بعد اگر اس نے نہیں دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں وہ پہنچ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سال کی زکوٰۃ کھا کے پہنچا ہے. ایک سال کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ایک سال کی زکوٰۃ کیوں نہیں دی، ہم تو حساب لیں گے آپ سے، ایک سال کی زکوٰۃ کی ہم آپ کو سزا دیں گے. پھر کیا ہوگا؟
تو میں کہہ رہا تھا کہ نظام شمسی 365 سال کا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ نے، یہ بھی مسلمانوں کا ہے، یہ انگریزوں کی تاریخ نہیں. ہم ایسے کہتے ہیں انگریزی اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں یہ انگریزی کیلنڈر. اور جو نظام قمری ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسلامی کیلنڈر. تو اسلامی کیلنڈر اور انگریزی کیلنڈر اس لیے کہتے ہیں کہ انگریز لوگ اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور مسلمان لوگوں کو اسلامی کیلنڈر زیادہ استعمال کرتے ہیں یا کرنا چاہیے، اس لیے اسلامی کیلنڈر اور انگریزی کیلنڈر ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نظام شمسی بھی میرے اللہ کا ہے اور نظام قمری بھی میرے اللہ کا ہے. بے شک. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. یہ 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے، اور اس کا پہلا رکوع ہے اور ابتدائی چند آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. اب یہ نظام شمسی یہ جو گھٹتا ہے بڑھتا ہے، یہ ہم لوگوں کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ حساب نہ کر لیں اس کا. یہ عام انسان نظام شمسی کے گھٹنے اور بڑھنے کو سمجھ نہیں سکتا، یہ حساب سے سمجھ میں آتا ہے. لیکن چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ عام آدمی بھی اس کو دیکھ کر معلوم کر لیتا ہے. آج فل مون ہے، کل کوارٹر مون ہے، یہ لاسٹ کوارٹر ہے، یہ پہلا ہے، یہ آخری ہے. تو اس کے ذریعے سے حساب کرنا عام انسان اور ایک دیہاتی اور ایک ان پڑھ اور ایک غیر لکھا پڑھا اور ایک گنوار اور ایک بدو اور ایک گاؤں کے رہنے والے دیہاتی بھی اس حساب کو سمجھ لیتے ہیں، بخلاف نظام شمسی کو. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اور انسانوں کی سہولت کے لیے کہا کہ نظام شمسی، حالانکہ نظام شمسی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور نظام قمری بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دونوں چیزیں، چاند کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کی منزلیں کس نے بنائی؟ اور چاند کو چلاتا کون ہے؟ منزلوں میں ٹھہراتا کون ہے؟ تو سورج کس نے بنایا؟ اسی اللہ نے بنایا. اس کی منازل کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی ہے. اس کو چلاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس کو منزلوں میں ٹھہراتا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو گویا کوئی انگریز سورج کا نظام جو ہے اس کو دیکھ کر کوئی انگریز کے حوالے نہ کر دے. وہ بھی ہمارے اللہ کا ہے، یہ بھی ہمارے اللہ کا ہے. تو میں کہہ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت کی کل زندگی 23 سال ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس 23 سالہ نبوت کی زندگی کا حساب لگایا جائے دنوں کے حساب سے آسان ہے. پھر اس دنوں کو ہفتوں میں منتقل کرنا آسان ہے، ہفتوں کو دنوں میں منتقل کرنا آسان ہے، دنوں کو گھنٹوں میں منتقل کرنا آسان ہے، اور پھر گھنٹوں کو منٹوں میں منتقل کرنا آسان، اور منٹوں کو سیکنڈوں میں بھی منتقل کرنا آسان ہے. کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. کیلکولیٹر لے لیجئے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کل اس دار فانی میں نبوت کے کتنے ایام، 40 سال کے بعد کتنے ایام، کتنے دن گزار کے گئے، اور کتنے گھنٹے گزار کے گئے، اور کتنے منٹ گزار کے گئے. حتیٰ کہ آپ کے پاس بڑا کیلکولیٹر ہو تو آپ اس کے ذریعے سے یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنے سیکنڈ گزار کے گئے. تو میں نے کہا نا، میں اپنا ذوق بیان کر رہا ہوں. میں اپنا ذاتی ذوق کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی استاد سے سنا نہیں. اگر غلط ہو تو اللہ معاف فرمائے. یہ میرا اپنا ذوق ہے، میں کہہ رہا ہوں. اور میں اپنے ذوق کے کسی کے اوپر مسلط کرنے کے تو حق میں نہیں ہوں کہ بھائی آپ لوگ بھی اس کو ضرور مانیں. لیکن میں اپنے ذوق کا اپنی جگہ پر بیٹھ کر اظہار کرنا میں اپنے لیے اپنا حق سمجھتا ہوں، اس لیے میں اپنے ذوق کا اظہار کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سیکنڈ، یہ میرا ذوق ہے، میرا اپنا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کی زندگی کا ہر سیکنڈ اپنی جگہ ایک معجزہ ہے. لیکن جب یہ بات میں نے سوچی، جب یہ بات میں نے کہی، جب میرے دل میں آئی، میں نے کہا، میرے دل نے کہا بلال تو آقا اپنے محبوب سے انصاف نہیں کر رہا، اس لیے کہ منٹوں اور سیکنڈوں کو بھی تو
گنا جا سکتا ہے، اس کو بھی تعداد میں اور مقدار میں گھیرا جا سکتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو گھیرا نہیں جا سکتا۔ اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج معجزات کو گنا ہی نہیں جا سکتا، جس کا شمار کرنا احاطہ انسانی سے، احاطہ عقل انسانی سے ناممکن ہے، یعنی تعداد اس کے گننے سے ناممکن ہے، تو پھر میں یہ کہوں تو بھی ظلم کر رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو بھی غلط کہہ رہا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ کی زندگی کا ہر سیکنڈ معجزہ ہے۔ بلکہ میں تو یہاں آ کر اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، مجھے نہیں پتا میرے آقا آپ کو کیا کہوں، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی قابل عظمت ہے اور قابل رفعت ہے، قابل مرتبت اور قابل شان ہے، تو میرے آقا وہ صرف اور صرف آپ کی ہستی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معجزات کا گننا انسان کے بس کی بات نہیں، ہر سیکنڈ معجزہ ہو تو بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اس سے بڑھ کر ہیں۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے، اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ آج تک، گزشتہ جمعہ میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ اپنے نبیوں کے ہاتھوں معجزہ ظاہر فرماتا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں غیر نبیوں کے ہاتھوں کرامت ظاہر فرماتا ہے۔ ولیوں کے ہاتھوں کرامت ہوتی ہے اور نبیوں کے ہاتھوں معجزہ ہوتا ہے۔ تو اکابرین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی معجزات کے علاوہ کرامتیں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ہاتھوں جو اللہ نے ظاہر فرمائی، در حقیقت وہ کرامتیں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہی ہیں، اور کرامتوں کا گننا ہمارے بس کی بات ہی نہیں۔ ایک ایک ولی اپنے اپنے دور میں ہزاروں کرامتیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ہاتھوں پر ظہور پذیر ہوئی، ہزاروں کرامتیں۔ اور یاد رکھیں کہ کرامتیں بھی برحق ہیں، صرف معجزے نہیں، کرامتیں بھی برحق ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اللہ کی ولیہ تھی، نیک بندی تھی، مگر وہ نبی نہیں تھی، وہ نبی نہیں تھی، لیکن ان کی اپنی شان۔ کتنی دفعہ وہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں آپ کو، پتہ نہیں آج میں تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں، کوئی باتیں ایسی آ رہی ہیں جی چاہتا ہے جی بھر کے رو، بات ہی ان کی ہے۔ اور کبھی کبھی جب وہ یاد آتے ہیں تو بہت دور تک یاد آتے ہیں، بہت دیر تک یاد آتے ہیں، بہت دور، بہت دیر تک یاد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یاد میں ساری زندگی بسر کرے، آمین۔ اللہ ان کی محبت میں ساری زندگی بسر کرے، آمین۔ اللہ انہی کا غلام بنا کر، انہی کا جو ہے متبع بنا کر اللہ ساری زندگی گزروا دے۔ موت بھی آئے تو ان کے نقش قدم پر، ان کے قدموں میں، ان کے شہر میں، اور اٹھنا بھی اللہ انہی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور رابعہ بصریہ، ایک دفعہ کسی بات پر بات میں بات ہو گئی تو حسن بصری نے کہا ٹھیک ہے، عورتوں میں، آپ میں اور عورتوں میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مردوں سے تو بڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ عورتوں میں بھی کوئی نبیہ ہوئی ہے، عورتوں میں بھی کوئی نبیہ ہوئی۔ تو رابعہ بصریہ نے سر جھکا کر کہا کہ واقعی یہ صحیح ہے کہ عورتوں میں کوئی نبیہ نہیں ہوئی ہے، مگر نبیوں کو عورتوں نے ہی تو جنم دیا ہے۔ کتنی بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا بے شک یہ بات صحیح ہے کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہوئی، مگر نبیوں کو جنم دینے والی کون ہے؟ عورتیں ہیں۔ تم ان کے شان کو کیسے گھٹا سکتے ہو؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نبیہ نہیں تھی، ولیہ تھی، لیکن قرآن مجید ہی ہے نا، یہ تو قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا. جب حضرت زکریا علیہ السلام دروازہ بند کر کے جاتے تھے، مریم اپنے کمرے میں ہے، تالا بند ہے، لیکن جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے ان کے پاس، ان کی عبادت گاہ میں اور حجرے میں، تو کیا دیکھتے؟ گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کے موسم کا پھل ہے اور سردی کے موسم میں گرمی کے موسم کا پھل ہے. بے موسمہ پھل ان کے پاس اور بھرے ہوئے. انگوروں کا سیزن نہیں تو انگور ہے. اور اگر میں مثال دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت ان کے پاس کیا کیا تھا. بے موسم پھل یوں سمجھ لیجیے، بے موسم کے پھل وہاں بکثرت کمرے میں موجود. انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ کون دے جاتا ہے؟ کون بیچتا ہے؟ کیسے آتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کا جواب سنیں. قالت، فرماتی ہیں، جواب دیتی ہے، ہوا من عند اللہ، کہ میرے پاس اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے سے براہ راست آتا ہے، کوئی آ کر دینے والا نہیں. لیکن اللہ براہ راست اپنے غیبی نمائندوں کے ذریعے سے مجھ تک یہ پھل پہنچاتا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بنا دیے گئے. میں نے آپ کو واقعہ پورا ان کا سنایا کہ جب مکہ مکرمہ میں جس کے ہاتھوں بیچے گئے، جس نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلیدی چڑھانی ہے، ان کو شہید کرنا ہے، اور تاریخ کا انتظار ہے کہ کون سے وقت جب رائٹ ٹائم ہو تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سولی پر چڑھائیں گے اور ان کو ہم مار ڈالیں گے اور شہید کر دیں گے. اسلامی اصطلاح میں وہ تو شہید کرنے کا نہیں سوچ رہے تھے، وہ تو مارنے کا سوچ رہے تھے. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو بند کر دیا تھا. اور جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے گھر میں، تو گھر کی مالکہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے ہوئے، ہاتھ بندے ہوئے، پیر بندے ہوئے، کہیں آ جا نہیں سکتے تھے، لیکن میں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جولی میں انگور کا خوشہ پڑا ہوا دیکھا. انگور کا موسم نہیں، پورے مکہ میں انگور کا موسم نہیں، انگور کا ایک دانہ نہیں. اور حضرت خبیب ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں، بیڑیاں اور ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور حضرت خبیب اپنی طرف سے کہیں جا نہیں سکتے. اور پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس انگور کا خوشہ پڑا ہوا اور کھا رہے. تعجب، حیران، سرگردہ، پریشان، ماں میں حیرت اور استعجاب کی نظر سے حضرت خبیب کو دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے، آنکھوں آنکھوں میں کہاں سے آیا؟ تو خبیب جواب دیتے ہیں کہ جس اللہ نے مریم کو اپنے غیبی ہاتھوں سے اور غیبی نمائندوں کے ذریعہ سے رزق پہنچایا ہے، اسی اللہ نے مجھے بھی اپنے خفیہ نمائندوں کے ذریعہ سے یہ انگور پہنچائے. کیا ہزاروں واقعات، سینکڑوں واقعات اس وقت میرے دماغ میں پھر رہے ہیں. میں لبنان کے ایک بزرگ کا واقعہ سنانا چاہتا تھا، پر اس کے لیے بھی مجھے پورا گھنٹہ چاہیے. عجیب و غریب واقعہ ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو پہنچاتے ہیں رزق. تو ولیوں، میں بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ولیوں کی کرامت بھی قرآن سے ثابت ہے اور نبیوں کے معجزے بھی قرآن سے ثابت ہے. انبیاء کرام کے معجزے بھی قرآن مجید میں. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ پانی کو مارا کس پر؟ لکڑی کو مارا پانی پر، اور پانی رستے بن گیا، پانی دیوار کھڑا ہو گئی پانی کی. ایک جملہ نقطہ دیتا چلوں، مجھے نہیں معلوم کہ آج پھر واقعہ معراج پر کوئی بات کروں گا، کر سکوں گا کہ نہیں، پر ایک نقطہ دیتا چلوں. شاید
जिंदगी वफा ना करे, मर जाऊं पर ये नुक्ता आपके काम आ जाए। एक नुक्ता देता चलो, एक नुक्ता। जो आदमी अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए गम उठाता है, किसी चीज की वजह से दिल पे चोट खाता है, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह को राजी करना है, उसने कहा मैंने अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए दिल पर चोट खाता है और वो काम करता है और उस काम की वजह से उसको तकलीफ होती है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने गैरत वाले हैं, इतने गैरत वाले हैं, इतने कदरदान हैं, मैं कहूँगा इतने कदरदान है, इतने कदरदान कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी चीज को आपके लिए बास रहमत बना दिया करता है, जिसके लिए, जिसकी वजह से आपने गम उठाया, मगर इस गम का मकसद अल्लाह को राजी करना था। ये नुक्ता याद रखना। मैं सैकड़ों मिसाल दे सकता हूं पर ये बात मुंह पर आ गई इसलिए मैं बयान करता चलूंगा, इसलिए मुझे ये नुक्ता याद आ गया। किसी वजह से सदमा उठाता है पर मकसद उसका अल्लाह को राजी करना है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी चीज को उसके लिए खुशी का सबब बना दिया करते हैं। आज मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश है ना, दरिया पार हो गए और पीछे से आया ना फिरौन, दरिया में पांव रखा और बीच दरिया में पहुंचा, समंदर में पहुंचा तो पानी मिल गया। पूरा वाकया नहीं अर्ज करना चाहता और ना करूंगा इसलिए कि आप सब हजरात को मालूम है। उसी दरियाए नील से फारिग होते यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात का आखिरी फर्द निकलता है दरिया से, चीख पड़े थे इन्ना लमुद्रकून, पकड़े गए हम तो। देखो आगे समंदर है, पीछे फिरौन की फौज है, आगे पानी का समंदर, पीछे इंसानों का समंदर, फिरौन अपने पूरे लश्कर के साथ आ रहा। इन्ना लमुद्रकून, मूसा तूने मरवा दिया, हम तो पकड़े गए। कहा कुछ नहीं होता, मेरे रब ने कहा है ले चलो ले चलो। अपने रब का नाम यूज करके हमको मरवाना चाहता है, हमको सब जगह हम सबको इकट्ठा करके मरवा रहा। मूसा इन्ना लमुद्रकून, पकड़े गए हम तो, मारे गए, सब के सब मर जाएंगे, बीवी बच्चे बड़े छोटे, मर्द औरत बूढ़े सब मर जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक जवाब था, 19वां सिपारा सुना रहा हूं। काला कल्ला इन्ना माई रब्बी सयादीन, कहा नाना फिक्र ना करो, ये मूसा के रब का वादा है और रब अपना वादा पूरा करना जानता है। अगरचे पीछे इंसानों का समंदर है, आगे पानी का समंदर है, मगर जिस अल्लाह ने इन इंसानों को पैदा किया उस अल्लाह ने इस समंदर को पैदा किया और वही अल्लाह अपने मखलूकात के बीचों बीच तुम्हें बचाने का वादा कर रहा है, तो अल्लाह बचा के भी दिखा सकता है। चुनांचे कहा है मूसा मारना, सामने समंदर है, समंदर पे मारना लकड़ी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारी लकड़ी और पानी के दीवारें खड़ी हो गई, पानी की दीवारें, पानी बड़ा खड़ा होता है, पानी की दीवारें खड़ी हो गई और ये सारे के सारे अंदर से चल रहे हैं 10 के 10 कबीले। एक कबीला वाले मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हमको मालूम नहीं हमारे दूसरे कबीले वालों का क्या हो रहा, वो डूब ना गए हो। मूसा अलैहिस्सलाम कहे चुप करो, तुम डूबे हो? कहा नहीं। कहा वो भी नहीं डूबे हैं। वो कह लगे जी पता नहीं साढ़े चाचे का पुत्र उस कबीले में है, वो भी डूब गया होगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं यार तुम डूबे हो? नहीं ना, तो वो भी नहीं डूबा होगा। कहते हैं नहीं नहीं हमको इत्मीनान नहीं आता। कहा फिर क्या करे तुम्हें इत्मीनान के लिए, बाहर निकलोगे तो मिल लेना। कहा ना ना ना, हम बाहर निकलना नहीं चाहते, हम तो समंदर के बीच में उनको देखना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और अल्लाह खड़े पानी में खिड़कियां लगा रहा है और हर पानी के बीच में खिड़कियां लगी हुई है। अब ये जा भी रहे हैं और एक दूसरे को देख भी रहे हैं और एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। पानी खड़ा, पानी के बीच में खिड़कियां, गैप निकल रहा और एक दूसरे को गुजरते हुए देख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, इत्मीनान भी हासिल कर रहे हैं। 10 के 10 कबीले गुजर गए दरियाए नील से और यहाँ आखिरी इंसान नील के उस पार निकलता है।
اور یہاں فرعون کے لشکر کا آخری انسان دریائے نیل کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ بھی سمجھے کہ ہم بھی نکل جائیں گے۔ جب یہ سارے نکل گئے اور یہ سارے اتر گئے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے نیل جس طرح تو پہلے چلتا تھا اب بھی چلنا شروع کر دے۔ چنانچہ احادیث پاک میں آتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر میں آتا ہے، پھر سمندر مل گیا اور سب کے سب سارے کے سارے فرعونی ڈوب گئے۔ بتائے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے کہ نہیں؟ خوش ہوئے نا؟ پانی نے ڈبویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو، خوشی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ میں نے آپ کو پہلے بات کہی تھی کہ جو سبب غم ہوتا ہے، اللہ کی وجہ سے جو انسان کسی وجہ سے غم اٹھاتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، محمد بلال کی عمر بہت چھوٹی ہے، میں نہیں کہوں گا کتنی چھوٹی، پر آپ میں سے بہت سو سے بہت چھوٹی ہے محمد بلال کی، پر میں اپنی زندگی کے پیدا کرنے والے اور دینے والے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، زندگی میں بارہا تجربہ کیا ہے، جو اپنے رب کے لیے کسی بات پر غم اٹھاتا ہے، اللہ پھر انہی باتوں سے آپ کو خوشی بھی عطا کرتا ہے۔ آپ کو کسی اور باتوں سے نہیں، انہی باتوں سے اللہ خوشی دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے ذریعہ سے خوشی ملی کہ نہیں ملی؟ ڈبویا نہیں پانی نے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو، کیوں؟ یہ خوشی ملی پانی سے، اسی پانی کے لیے تو ان کی والدہ نے غم اٹھایا تھا۔ اماں، موسیٰ کی اماں، فرعون کے لشکری پھر رہے ہیں اور تیرے دل میں بھی ڈر ہے، تیرے دل میں بھی ڈر ہے کہ موسیٰ پکڑا نہ جائے۔ کہاں اللہ ہے تو ہے، کہا پھر ایسا کر، ایک ڈبہ پرووائڈ کر، ڈبہ لے آ اور اس ڈبے میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ میں، اور اس کو سمندر میں ڈال دے ڈبے کو۔ موسیٰ کو ڈبے میں رکھ کر سمندر میں ڈال دے، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم اپنے گھر کے چھوٹے سے باتھ روم میں اپنے بچے کو اکیلے جانے نہیں دیتے کہ کہیں گر نہ جائے، پانی میں ڈوب نہ جائے، آگے پیچھے چھوٹا سا تو جوڑ ہو، پانی کا تھوڑا سا گڑھا ہو، کنواں ہو اپنے گھر میں، اپنے واڑے میں، پچھواڑے میں، اور اس کی منڈیر تھوڑی سی خراب ہوئی ہو یا نکی ہو تو ہم اپنے بچے کو بغیر اٹینشن کے وہاں جانے نہیں دیتے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہے موسیٰ کی امی سے کہ موسیٰ کی اماں بچے کو بکسے میں رکھ کے اپنے ہاتھوں سے سمندر میں ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں موسیٰ علیہ السلام کو ڈبے میں رکھتی ہے، غم سے بھری ہوئی ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو پانی میں ڈالتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا حکم پورا ہو رہا، پانی سے غم مل رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم پورا کر رہا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بڑے قدردان ہے، اور اللہ نے اسی پانی کے ذریعہ سے موسیٰ علیہ السلام کو خوشی بھی عطا فرمائی۔ تو کہنے دیجئے مجھے، اور ایک نہیں 100 بار میں کہوں گا کہ جو سبب غم ہوتا ہے، مگر غم اٹھاتا اللہ کے لیے ہے، کوئی کسی وجہ سے غم اٹھاتا ہے، اس کو غم پہنچتا ہے، مگر بس غم کیوں پہنچتا ہے؟ اس لیے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں مجھے نقصان ہے، اور اس کے نتیجے میں مجھے تکلیف ہے، اس کے نتیجے میں مجھے غم ہو رہا، پر اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، لیکن تکلیف ضرور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے کر گزر، کر گزر، غم اٹھا لے، اور مجھے بھی میری عزت و جلال کی قسم ہے، اگر آج جس وجہ سے تو غم اٹھا رہا، کل اسی وجہ کو تیرے لیے خوشی کا سبب بنا دوں۔ اور بنایا کہ نہیں اللہ پاک نے؟ پانی کی وجہ سے موسیٰ کی ماں نے غم اٹھایا، اور آج اللہ پاک نے اسی پانی کی وجہ سے موسیٰ کو خوشی نصیب فرمائی کہ نہیں؟ اس نقطے کو یاد رکھنا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق لے کر چلنا۔ تو میں کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن مجید میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن مجید میں، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کرامتیں بھی تو اللہ قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں۔ تو معجزہ کا بھی ثبوت قرآن مجید سے، کرامتوں کا ثبوت بھی قرآن مجید سے۔ تو اللہ والوں کے ہاتھوں جو بات صادر ہوتی ہے اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو میں نے کرامت کے سلسلے میں آگے بات کرنی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ہاتھوں اللہ نے بے شمار کرامتیں عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کی کرامتیں، اس پر مستقل رسائل لکھے جا سکتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ نے کتاب لکھی ہے، اردو میں ہے،
اور اس کتاب کا نام ہے کرامات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں اللہ پاک نے جو کرامتیں صادر فرمائی ہے، جو احادیث پاک میں موجود ہے، صحیح احادیث میں اور تاریخ کتب میں موجود ہے، ان تمام واقعات کو حضرت نے بڑی ہی جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ اس کتاب کے اندر جمع فرمایا اور اس کا نام رکھا کرامات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ تو کرامات صحابہ کے بارے میں بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کرامات صحابہ بھی در حقیقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا معجزہ ہے، اور کرامات اولیاء جس کی تعداد کوئی گن نہیں سکتا وہ بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اللہ کے پتہ نہیں کتنے ولی آئیں گے اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کون کون سی کرامتیں ظاہر فرمانے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی تعداد کو آج تک جو کرامتیں ہوئی ہے اس کی تعداد کو کوئی گن نہیں سکتا، تو قیامت تک کے لیے آنے والی تعداد کو کون گن سکتا ہے؟ تو وہ کرامتیں جو صادر ہونے والی ہے انگنت ہے، اور یہ سب کی سب کرامتیں در حقیقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی معجزے ہیں۔ اس لیے کہ بزرگوں کو جو کرامتیں ملتی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سنت کے نتیجے میں ملتی ہیں۔ تو سبب کیا بنا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس۔ تو کرامتیں اولیاء کے ہاتھوں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اتباع سنت وجہ بنتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ ہی کے معجزے ہیں، اسی لیے بزرگوں نے کرامات اولیاء کو محمد الرسول اللہ کے معجزے میں شمار کیا۔ تو ظاہر ہے، تو اب اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی کوئی انتہا، کوئی گن، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو بشمول کرامات اولیاء اور کرامات صحابہ کرام، یہ سب معجزے ہیں محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ اس کی تعداد کا گننا انسانی ممکنات میں سے نہیں، انسانی بس کی بات نہیں، لیکن ان تمام کرامتیں اور یہ تمام معجزات جو خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور اولیاء سے اور صحابہ سے جو صادر ہوئے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان تمام معجزات میں دو معجزے بہت ہی بلند و بالا کہ جس کی نظیر اور جس کی مثال پچھلی امتوں میں، پچھلے نبیوں میں نہیں ملتی اور نہ قیامت تک کی صبح کے لیے ملیں گی۔ اور یہ وہ دو معجزے ہیں کہ ان دو معجزہ کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کسی انداز میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک ہے علمی معجزہ جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور دوسرا معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ہم پچھلے 10 دن سے 12 دن سے ہم اسی معجزہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اسی واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ تو ہر نبی کو اللہ نے معراج عطا فرمائی لیکن ان کی شان کے ساتھ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اعتبار سے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی وہ ہے واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ واقعہ معراج النبی کے سلسلے میں اب 2 موضوع کھول چکا ہوں اب تک۔ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لے جاتے ہیں، کیوں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ معراج مسجد حرام سے نہیں کرا دی؟ اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اور بزرگان دین نے اس نقطے پر کیا کلام کیا ہے۔ میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ حضرت شاہ صاحب نے اس سفر کے حکمتیں اور راز کیا بیان کیے۔ اور دوسرا موضوع میں نے جو کھولا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پورا واقعہ معراج کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیا کچھ دکھانا تھا تو جو زمین پر رکھ کر نہیں دکھا سکتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں میں لے گئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک اور کیا ریزن ہے، میں نے اس 2 موضوع کو کھولا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے
کہ جب ہم کسی چیز کو کھول دیتے ہیں تو اس کا بند کرنا تو پھر بند کروانے والا ہی بند کروا سکتا ہے، ورنہ تو یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، 10 سال ہو گئے یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہے، اور یونس علیہ السلام کا قصہ شروع کیا تو یونس علیہ السلام ابھی تک مچھلی کے پیٹ میں ہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ جو شروع کیا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد میں 16 سال کی عمر میں پہنچا کر وہیں بیٹھا رکھا ہے، اور جو 68 صحابہ کرام کو بیر مہونہ پہنچایا ہے ابھی وہی ہیں، ان کا بھی کوئی نہیں۔ ظاہر ایک دفعہ موضوع چھڑ جاتا ہے، اسی موضوع سے پھر بات کہاں سے کہاں نکل پڑتی ہے۔ دعا کیجیے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ پاک مجھ سے وہی بلواتا ہے جو حاضرین مجلس کے لیے مناسب ہوتا ہے، اس لیے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ جو ان کے لیے مناسب ہے وہی مجھ سے بلوا، لیکن آپ غور کریں گے تو ہر ایک واقعات کے ساتھ دوسرے واقعات لنک ہے، اور ہر ایک کا دوسرے واقعات کے ساتھ تعلق ہے، اور درمیان سے بات نکلتے نکلتے یہاں تک پہنچی ہے۔ اللہ نے کہا تو کل کی مجلس میں رب نے زندگی دی تو آپ کو واقعہ معراج النبی کا فلسفہ بھی اور واقعہ اسرا کا فلسفہ بھی آگے جہاں ٹھہرایا ہوا ہے وہاں سے آگے لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔